نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ انتہائی قابل عزت احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں اللہ کے شکر کے بعد شکر گزار ہوں اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران کا جنہوں نے مجھے اور آپ کو آج یہاں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سنانے کے بعد آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج اس کائنات میں اعلیٰ ترین اور افضل ترین انسان کون ہے؟ ہمارے خیال میں تو اچھا کھانے والا، اچھا پینے والا، اچھا پہننے والا، اچھی رہائش والا، اچھی سواری والا، اچھے رہن سہن والا، اچھے بینک بیلنس والا، بہت اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ یاد رکھنا یہ صرف اور صرف ہماری خام خیالی ہے۔ شیطان کا دھوکہ ہے۔ مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا پروردگار آگاہ اور آشنا کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے۔ کائنات میں بسنے والوں، کائنات میں رہنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہیں اعلیٰ اور بلند و بالا کون ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں میرے یہ بھائی، جو ہر ماہ ایسی مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے صحیح البخاری میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وإیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، کہ ہم رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا کرتے تھے۔ کس بات پہ؟ اے نبی تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا عہد کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر اللہ تو نے مال دیا تو اس میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے۔ تیسری بات وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جب تک زندہ رہیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ ذرا سوچئے آج میرے اور آپ کے دل میں خیر خواہی کا کتنا جذبہ ہے۔ یارو مجھے معاف کر دینا، غیروں کی خیر خواہی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اپنوں کے بھی خیر خواہ نہیں رہے۔ قرآن نے کیا کہا ہمیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تم نے نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حاجی صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کے خود تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کا کوئی علم نہیں۔ جب ہم اپنے اہل و عیال کے خیر خواہ نہیں رہے، باقیوں کی خیر خواہی کہاں کریں گے؟ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحیح البخاری ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذان ہو چکی ہے، صحابہ مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، کائنات کا امام بھی مسجد میں نماز کے لیے تشریف فرما ہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ کائنات کے امام خاموش ہے، اس نے سمجھا کہ شاید رحمت کائنات نے سنا نہیں ہے، دوبارہ بولا اللہ کے پیغمبر غلطی ہو گئی ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ آپ خاموش ہیں، اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہوا، آپ مصلی امامت پہ تشریف لائے، اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر میں نے عرض کیا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجیے۔ کیسی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جانب تلمس طے کرنے والے لوگوں کی، کیسا اسلام سمجھایا تھا رسول اللہ نے،
ایسی تربیت کی تھی رسول اللہ نے، ایک گناہ ہوا ہے بے چین کتنا ہے، پریشان کتنا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد اس کی اس بات کو سنتے ہیں تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے خوش ہو جا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو گناہ تو کر کے آیا ہے وہ گناہ اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی معاف فرما دیا ہے۔ اب یہاں رک کے سوچئے، اس کے سوال کا جواب اسے مل گیا ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا اٹھتا خاموشی سے گھر چلا جاتا۔ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اجازت ہو تو ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ کائنات کے امام نے کہا پوچھئے۔ فرمایا علی ھذا، یہ بشارت جو ابھی ابھی آپ نے سنائی ہے یہ میرے لیے ہے، یہ خوشخبری صرف میرے لیے ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ ذرا سوچئے، یہ لوگ تھے جو دیندار تھے، جنہوں نے دین پڑھا، اسلام پڑھا، شریعت کو سمجھا۔ میں نے اور آپ نے کیا دین پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے ہم نے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ کائنات کے امام سے سوال ہوا، نبی سمجھ گئے۔ کائنات کے امام کو پتا تھا، تربیت خود کی تھی نا، سبق خود پڑھایا تھا نا، تعلیم خود دی تھی نا، اس لیے سمجھ گئے۔ کائنات کے امام نے مسکرا کے فرمایا لجمیع امتی کلہم، یہ بشارت تیرے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے محمد کے ہر امتی کے لیے ہے۔ جو صغیرہ گناہ کر کے مسجد میں آئے گا، باجماعت نماز پڑھ کے مسجد سے باہر بعد میں نکلے گا، اللہ اس کے صغیرے گناہ کو معاف پہلے فرما دے گا۔ یہ تعلیم جو ہم نے دینی تھی لوگوں کو، یہ سبق جو پڑھانا تھا، اللہ کی قسم یہ خوش قسمت ہے۔ اہتمام کیجئے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں ایسی مجالس کا، ایسی محافل کا۔ تمہیں کیا پتا ہے آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو یہاں جمع ہیں، آپ کو اپنی خوش قسمتی کا علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جب یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو یہاں سے کیا لے کے جائیں گے، اللہ آپ کو کیا عطا کرے گا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو تو دینی مجالس کا یہ حال نہ ہو، دین کی محفل اس طرح ویران نہ ہو۔ اٹھاؤ امام منذری کی الترغیب و ترہیب کو، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کو، دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایسی مجلسوں میں آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیا کرنے؟ چاول کھانے کے لیے نہیں، پچ کریں سننے کے لیے نہیں، فحش باتیں سننے کے لیے نہیں، لغویات سننے کے لیے نہیں۔ کس لیے آتا ہے؟ إِلَّا أَن يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، خیر کی باتیں، خیر کی باتیں۔ خیر کیا ہے؟ کیا ہے خیر؟ خیر اللہ کا قرآن بھی ہے، جناب محمد کا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر قرآن بھی ہے، خیر حدیث بھی ہے. جب خیر کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آتا ہے، پتہ ہے کیا ملتا ہے اس کو؟ پتہ ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا کان لہو کا اجر حاجن تامن حجتہ. ایسی مجلسوں میں خیر کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والا جب فارغ ہو کے واپس گھروں کو لوٹتا ہے، اللہ کہتا ہے محبوب اس میرے بندے کو بشارت دو، تیرا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھ دیا. اگر مجھے اور آپ کو احساس ہو ان مجالس اور ان محافل کا، اگر ہم اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہو، ہمارے بھائیوں کے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہو، ہم ایسی مجالس میں اکیلے نہ آئے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، عزیز و اقارب کو اپنے ساتھ لے کے آئے. آؤ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ لے کے دیں گے، کچھ حاصل کر کے دیں گے. اور ایسی مجالس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ ان کا اجر و ثواب کیا ہے. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو لائیں، لوگوں کو دین سکھائیں. اگر ہماری اس کوشش سے، ہماری اس محنت سے، ہماری اس تگ و دو سے، ہماری اس سعی سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا. حضرت علی سے رحمت کائنات نے کہا تھا، رسول ہاشمی نے کہا تھا صحیح البخاری میں، فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا. ایک بندہ، صرف ایک بندہ، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو راہ راست عطا کر دے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ اس کو مواحد بنا دے، اللہ اس کو متبع سنت بنا دے. وہ ایک بندہ او مومنوں، مسلمانوں، ایسے دائی کے لیے وہ ایک بندہ اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اگر میں اور آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں میرے بھائیوں، اپنی یہ سوچ پیدا کریں، ہم ایسی مجالس میں محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے آئیں، کچھ یہاں سے لے کے جائیں. اور آپ کی کوشش سے اگر اس راستے پہ کوئی چل نکلا، خیر کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، بھلائی کے راستے پہ وہ گامزن ہو گیا، صراط مستقیم پہ چل نکلا، اس کو تو اللہ نے ثواب دینا ہی ہے. صحیح مسلم میں ہے، من دل علی خیر فلہ مثل فاعلہ. اللہ کہتا ہے محبوب اس کو بتاؤ، اس کو نیک بننے کی وجہ سے، نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے میں نے ثواب عطا کرنا ہی کرنا ہے، اجر دینا ہی دینا ہے. میں نے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی ہے، لیکن اس کے برابر اس کو بھی اتنا ہی ثواب دوں گا جو اس کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. ایسی مجالس میں اس نے اس کو لا کے بٹھایا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اللہ نے اس کو صراط مستقیم عطا کر دی، کامیابی عطا کر دی، کامرانی عطا کر دی. میرے بھائیوں، میں اور آپ پھر سوچیں، غور و فکر کریں.
میں اور آپ پھر تدبر سے کام لیں، ان مجالس کو پھر پر رونق بنائیے، ان مجالس کو پھر اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، پوری تیاری کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ پھر ایسی مجالس میں آیا کریں۔ اور جب ایسی مجالس میں آپ آئیں گے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا۔ اس کو کہو، یہ جذبہ لے کے آنے والے خیر کی، اچھائی کی، بھلائی کی باتوں کو سن کر پلے باندھ کر واپس گھر لوٹنے والے، خوش ہو جا، پریشان نہ ہو، خوش ہو جا۔ آسمان کا خالق و مالک، اس کے نورانی فرشتے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور مجھے اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ خدا کے لیے ان دینی مجالس و محافل کو آباد کیجئے، اپنے اندر یہ جذبہ، یہ ذوق، یہ شوق پیدا کیجئے، ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے، ان کے شانہ بشانہ چلیے، ان کے قدموں سے قدم ملا کے چلیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے، بول بالا کے لیے میدان عمل میں قدم رکھیے۔ میرا ایمان ہے انشاءاللہ اللہ دنیا میں عزت دے گا اور اس کے بدلے انشاءاللہ آخرت میں جنت بھی دے گا۔ آپ اللہ سے وعدہ کریں، جہاں بھی ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے، بندوبست کیا جائے، آپ اپنے ساتھیوں کو خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لائیے، ان کو دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنوائیے۔ شاید اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، وہ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، میرے بھائیوں کی اللہ محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دیندار بنائے، دین پہ چلنے والا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔